گڈ ایوننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو نیوز ایج ود فریہ ادریس. یہ بات سچ ہے کہ تاریخ واضح بھی کر دیتی ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، اور تاریخ خود کو دہراتی بھی ہے. پاکستان میں تاریخ ہر الیکشن سے پہلے ہی خود کو دہراتی رہتی ہے. یہ الیکشن کا سال ہے اور اس بار تحریک انصاف کو توڑنے کی باری ہے. 9 مئی کے واقعات کی بنیاد پر تحریک انصاف کے رہنما پارٹی سے الگ ہونے کا اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں. کل تحریک انصاف کے ایم این اے محمود مولوی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا. کل رات فواد چودھری صاحب نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، جو کہ کرنی بھی چاہیے تھی، مگر ایک دم سے یہ باتیں پھیلی کہ شاید فواد چودھری صاحب کا بھی کوئی ایسا دل ہے. آج علی زیدی صاحب نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی. ان کی پریس کانفرنس کا پہلے سے کہا گیا، لیکن انہوں نے یہ بات واضح کی کہ وہ عمران خان کو نہیں چھوڑے. تھوڑی دیر پہلے علی زیدی صاحب، جن کو گھر کے اندر اریسٹ کر دیا گیا تھا ہیلتھ کی بنیاد پر، ان کو واپس جیل بھیج دیا گیا ہے. اس کی فوٹیج بھی آ گئی. عامر کیانی صاحب نے ان واقعات کی باقاعدہ مذمت بھی کی اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان بھی کیا. سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج ٹویٹ کیا کہ ان کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے اور شاید یہ ان کی گرفتاری سے قبل آخری ٹویٹ ہوگی. قوم سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر فوج اور تحریک انصاف کو لڑانا چاہ رہی ہے. لیٹس واچ اٹ. یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملک کی فوج. اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج. میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے، کیونکہ فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا. افتخار درائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ مسئلہ اب تنقید سے تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، کافی بڑھ گیا ہے. 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان کو آپ تنقید تو نہیں کہہ سکتے. سو سٹارٹ تو مذمت سے ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ بارہا دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور ایک شخص جو 30 سال سے انسانی خدمت کر رہا ہو اور وہ صرف ہر سال 10 ارب روپے اکٹھا کرتا ہے لوگوں کے علاج کے لیے، آیا اس آدمی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو کہے گا جا کے اشتعال کریں؟ مذمت تو بالکل ہونی چاہیے، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. مذمت کی بھی ہے انہوں نے، بارہا دفعہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر کا رول پلے کر رہے ہیں، ججمنٹ کال دے رہے ہیں. یہ ایک درائی نظم صاحب ایک سازش ہے. منٹ، میں سوری آپ کی بات میں مخل ہو رہی ہوں، لیکن ایک سمپل سوال ہے کہ آپ لوگ جو آ کے مذمت کرتا ہے وہ کیوں اس کے بارے میں ہو جاتا ہے کہ یہ الگ ہو رہے ہیں؟ ایک تاثر کیوں بنایا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں ہے؟ آپ سب لوگ یونینمسلی کنڈیم کریں آ کر. دیکھیں فریہ، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ساروں نے فیصلہ سنا دیا ہے، ہمیں ٹی وی سے اڑا دیا ہے، ایک بیانیہ آپ چلا رہے ہیں. ہم تو مذمت کس کو پاکستان فوج کے ساتھ ایشو ہے؟ ہم کوئی انڈین ہیں؟ ہم کوئی راک ایجنٹ ہیں؟ ہمیں کوئی موساد نے ٹریننگ کروایا ہوا ہے؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ لوگ پاکستانی ہم نہیں ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یوتھ کو. مطلب کہ وہ آئے، مولانا فضل الرحمان آئے گا، وہ کہیں گے کہ جی یہ مظاہرین ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے آپ ورڈ چینج کر دیں گے، آپ اس کے لیے ورڈ یوز کریں گے تنصیبات کے لیے. مطلب میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں؟ کہ یہ کوئی بات تو نہیں ہے. ہماری فوج ہے، ایک ادارہ 50 سال میں ہم نے بنایا 71 کے بعد. ہم کہیں گے کہ فوج کے اوپر جا کے آپ اس کے اوپر تنقید کریں اور حملہ کر دیں؟ اور یہی تو بول رہا ہے وہ کہ ہرانہ ثناء اللہ کا گھر جو ہے اس کے اوپر لوگ، اس 10 گنا بڑا جلوس تھا، گولیاں چلی ہیں اس کے اوپر، وہاں پہ تو ایک پتہ نہیں ٹوٹا. کور کمانڈر کے گھر کے باہر زمان پارک پہ لوگ گولیاں چلا رہے ہیں، کور کمانڈر کے گھر کے باہر 4 فورسز ہیں، کوئی بندہ نہیں ہے. کوئی خدا کو عقل بندہ ذہن کرنا. گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا اگر اس گھر کے سامنے کچھ ہوگا. ہم کو بے وقوف ہیں، اندھے ہیں ہم. پر درائی صاحب ریڈیو صرف وہ ایک گھر تو نہیں ہے نا، خیبر پختونخوا سے لے کر ہم کراچی کیوں تک کریں گے؟ دیر نہیں، سیریز خیبر آف پختونخوا مجھے بتائیں فریہ، خیبر پختونخوا آپ نے دیکھا ریڈیو پاکستان کس نے چلایا؟ کوئی فوٹیج آئی ہے آپ کے پاس جلنے کے علاوہ بندوں کی؟ ہم تو گئے ہی نہیں ہیں ریڈیو پاکستان. ہم کہہ رہے ہیں آزادانہ انکوائری کریں، پوچھیں کون لوگ ہیں اس میں. کیوں کریں گے جب میں گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوں؟ مجھے پتا ہے میری پاپولیرٹی 70% ہے، میں گورنمنٹ میں آؤں گا، ہمیں کیا جلدی ہے؟ 13 اگست کو ویسے بھی حکومت جا رہی ہے. وائی وڈ وی ڈو اٹ؟ عمران خان کو قتل کیا جا رہا تھا، جب اس کے اوپر گولیاں چلی ہم نہیں نکلے. ہمیں 25 مئی کو تشدد کیا، ہم نہیں نکلے. یہ ایک بیانیہ
بڑا خطرناک بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہاں پہ. ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ہر جو بندہ شہید ہوا ہے وہ سارا اس قوم کے لیے شہید ہوا ہے. ہم میں سے کون بندہ جو اس کو ڈینائی کرتا ہے؟ Who is the one who is saying that? But ایک منظم طریقے سے ایک سازش پلان کی جا رہی ہے کہ جی تحریک انصاف کو کرش کر دیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگ کرش ہوئے ہیں تحریک انصاف کی جگہ. تحریک انصاف کرش نہیں ہونے لگی. چھوڑ دیں سارے، جس سے جانا چلا جائے. عمران خان نے 30 سال غریبوں کی خدمت کی ہوئی ہے، کینسر کے لوگوں کی علاج کروایا ہوا ہے، لوگوں نے دعائیں دی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد بھی دنیا ہے. اس طاقت کے بعد اللہ کی طاقت ہے دنیا میں. خدا کا خوف کریں جس کے پاس طاقت ہے. اس کیا کہہ رہا ہے؟ الیکشن کرو. اس نے کیا کہا ہے؟ کسی پر گولی چلائی ہے؟ ایک بندہ مجھے بتائیں انسٹالیشن پہ شہید ہوا، مرا یا دھماکہ ہوا؟ بائی پلان، بائی ڈیزائن جلایا گیا. لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ جی پبلک پرسیپشن کریٹ کر جائے تحریک انصاف نے کیا. اور تحریک انصاف عوام میں سے ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے نہیں کیا. ہاں ہم نے بالکل وہاں پہ گئے، مظاہرہ کیا، وہاں میں ہم کھڑے رہے ہیں اور لوگ کہتے رہے ادھر مت جانا. ڈاکٹر یاسمین راشد آن ریکارڈ ہے. رائٹ. یہ لوگ سارے شہریار، اچھا سارے جتنے میسج آپ لوگوں نے چلائے، ایک چینل بالخصوص، ایک میں کسی نے کہا کہ پرتشدد جا کے وہاں پہ تشدد کریں یا توڑ پھوڑ کریں. ہم تو پرامن لوگ ہیں، پوری دنیا پاکستان میں ہم پرامن، ہم تو باہر بھی پرامن مظاہرے کرتے رہتے ہیں. رائٹ. تو آپ کیا خیال ہے ہمیں؟ تو آپ کا خیال ہے کہ جو 40 بندے شہید ہوئے اور جو 750 بندوں کو گولیاں لگی ہیں وہ ان جگہوں پہ لگی ہیں؟ وہ کدھر لگی ہیں؟ فری وہ پاکستانی نہیں ہیں. جن ماؤں بہنوں کو پولیس والوں نے روندا ہے، ان کے ساتھ جسمی تشدد کیا ہے، جن نہیں کے وہ بیڈ روم بہت میں گھس غلط گئے ہے، ہیں، وہ اس کو ہم پاکستانی روز نہیں. کنڈیم کرتے ہیں سر. وہ غلط ہے، کسی کی کوئی نہیں کہہ رہا نہیں کہ وہ ٹھیک ڈونٹ ہے. میک اے سنگل سائڈ برائن. بٹ ایوری تھنگ یو سے میں سر، پاکستان سے جانے جب والا آپ نہیں ایک ہوں. امپورٹنٹ پوزیشن پہ دیکھو ہیں، فریہ، ایک جماعت کے سنیں فالوور فریہ، ہیں، آپ کا ہر لفظ لوگ فالو کریں گے، ہر تو لفظ. کر رہے ہیں فالو. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کسان، ہاری، پڑھا لکھا، نوجوان، کاروباری، ہر شخص کی پارٹی ہے. 70 اس کی اس وقت جو ہے پاپولیرٹی پارٹی کے لیے. آپ ہماری بیسک ہیومن انٹیلیجنس کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کسی نے کہا اور جا کے توڑ دیا. رائٹ. ان لوگوں کو آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور انکوائری کریں، فیئر ٹرائل دیں ان کو، اور پھر ٹھیک. عبرت کا نشان بنائیں ان کو. ایسے نہ کریں کہ آپ بیٹھ کے ججمنٹ اناؤنس کر دیں جی اس نے کر دیا، اس نے کر دیا. میرے لیڈر نے دنیا بھر میں پریزیڈنٹ ہے. جب امریکن پریزیڈنٹ ریٹائر ہوتا ہے سروس سے تو سوشل سروس میں جاتا ہے. میرا لیڈر سوشل سروس سے سیاست میں آیا ہوا ہے. اس کے اوپر نہ کرپشن چارج ہے. 12.5 ملین پاؤنڈ کی اس کی ڈیفالٹ سیٹلمنٹ تھی. ایک چونی نہیں دی اس بندے نے. اگر اجازت ہے درائی اس کے صاحب، اوپر آپ ہارون صاحب بھی ہیں یہاں پر، اتھک آزمی صاحب سے بھی ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں. بٹ کوشچنز موجود ہیں، کچھ سوالات پہ اور نظر ڈال لیتے ہیں. کیا 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف کو توڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیا تحریک انصاف کو اسی طرح توڑا جا رہا ہے جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو 2018 کے الیکشن سے قبل توڑا گیا؟ کیا تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے جہانگیر ترین کو میدان میں بھی اتارا گیا ہے؟ تحریک انصاف کے اندر بھی جنوبی پنجاب محاذ کی طرح دھڑا بننے کی خبریں ہیں. سیاسی جماعتوں کو دھونس و دباؤ کے ذریعے کب تک توڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا؟ پاکستان کی سیاست میں رائج سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی کا کلچر کب تبدیل ہوگا؟ لیکن آج جو ہم نے دیکھا ہے، نام لیتی چلی جاتی ہوں، علی زیدی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں اور جا رہے ہیں. عامر کیانی صاحب نے کہا وہ سیاست چھوڑے ہیں. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے اسپیکولیشن ہے. پھر جہانگیر ترین صاحب نے آ کے خوب کھل کر کنڈیم کیا. ہارون رشید صاحب، what is happening right now? ایک سوال کریں. دیکھیے نا، یہ 2018 کی طرح نہیں ہے. 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی پی ٹی آئی کی، لیکن وہ اپنا ان کا ایک منصوبہ تھا کہ ہم اس طرح سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ایک وقت میں وہ مایوس ہے. میرے ساتھ بھی بات کی تھی انہوں نے، جنرل باجوہ نے، کہ یہ عمران خان تو اچھا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں میرے ساتھ تو کیبنٹ تک ڈسکس کر لی تھی. لیکن اگر باجوہ صاحب مہربانی نہ کرتے اور یہ لوگ ٹھیک ٹکٹیں دیتے تو اس سے زیادہ سیٹیں لیتے، اور اس میں لوگ چھوڑتے بھی نہیں. پھر انہیں ان کی مدد کرنی تھی تو ٹکٹیں دینے کا میکنزم انہیں سمجھاتے. ووٹ تو ان کے تھے ہی. ووٹ تو 2013 میں بھی اپنا جو تھا وہ ٹکٹوں کی تقسیم میں کوتاہی ہوئی تھی، نظام نہیں بنا سکے تھے. میں اب بھی پرسوں بھی خان صاحب سے کہا میکنزم آپ نہیں بناتے ٹکٹوں کا. حالانکہ یہ تو 200 سال سے یہ سلسلہ چلاتا ہے، اور قائد اعظم نے تو اس کو بہت شاندار اس کو بنا دیا تھا. اس کو کبھی کسی نے اسٹڈی نہیں کیا.
اب جو ہے نا وہ بربریت ہے، بہیمیت ہے، ظلم ہے. دیکھیے نا خواتین کے ساتھ واقعات تو ملک میں پہلے بھی ہوئے، جو کہتے ہیں نا زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا نا. مشرقی پاکستان میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے. بھٹو کے خلاف جو تحریک اٹھی، جو جینوئن عوامی تحریک تھی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کوئی لوگ کسی کو بھٹو سے ہمدردی ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ پھانسی چڑھ گئے. پھانسی چڑھنے والے سے تو ہر آدمی کو ہمدردی ہوتی ہے. لیکن 40 سے 50 ہزار آدمی جیلوں میں تھے، 2900 قتل ہوئے تھے. بھٹو کے اپنے اقتدار میں مولانا شمس الدین، ڈاکٹر نذیر احمد اور کون لوگ قتل. ایک منٹ، یہ اس طرح نہیں ہے. خواتین کے ساتھ توہین کی جا رہی ہے، لوگوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے. وہ جسٹس صاحب نے، کیا ان کا نام ہے، لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا آپ کیا ملک کو چلنے دیں بھائی، خدا رہا اس ملک کو چلنے دیں. جسٹس نوار الحق نے کہا آدمی کی ضمانت ہوتی ہے پھر پکڑ لیتے ہیں. 70 آدمیوں کی وہ ضمانت ہوئی. یہ بہت ظلم ہے اور بڑا بھیانک رویہ ہے. بھائی عمران خان اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتا جلوس کے ساتھ، چاہے پرامن رہے. مولانا فضل الرحمان چیف جسٹس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس پہ انہیں جیل جانا چاہیے. ان سب لوگوں کو جیل جانا چاہیے. اچھا بھائی یہ ٹیررسٹ ہیں، وہ عطا اللہ تارڑ نے تو یہ کہا، وہ تو ہر کچھ بھی کہہ سکتا ہے. آر ایس ایس سے تعلق، آر ایس ایس سے، یعنی یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کہیں اب یہودی ہیں، آپ مسلمان ہیں ہی نہیں، آپ کافر ہیں. آر ایس ایس کا ایجنٹ ہو گیا عمران خان. عمران خان کی خامیاں ہیں، عمران خان کی حکمت عملی غلط ہے، عمران خان کے فیصلے غلط ہیں. لیکن وہ درانی صاحب نے ٹھیک کہا، 31 برس سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سے، 92 میں تو ہاسپٹل شروع ہو گیا تھا. ہاں شروع نہیں ہوا تھا، اس کو کچھ عرصے کے بعد ہوا تھا. اچھا اب یہ ساری طاقتیں اس میں امریکہ ہے. امریکہ یہ نہیں ہے ان کو پالیسی بنا کے دے رہا ہے. امریکہ کا مسئلہ ہے پاکستان چین کے ساتھ کیوں جاتا ہے. وہ جس آدمی نے حمایت کی وہاں پارلیمنٹ میں کھڑے گئے، اس نے بھی کہا شہباز شریف سے بات کرنا آسان ہے، عمران خان سے مشکل ہے کہ انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے. اچھا خواتین ہیں، کچھ خواتین کو اس لیے گرفتار کیا گیا وہ مریم پہ تنقید کرتی تھی. اب جو لہجہ ہے تنقید کا پی ٹی آئی کے بعد لوگوں کا بالکل غلط ہے. میں تو ہر روز کہتا ہوں بھائی دلیل کی طاقت ہوتی ہے، گالی میں کوئی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہی ساری بات کہیں، دلیل کے ساتھ کہیں، آپ کہیں ظلم ہے، بربریت ہے، بہیمیت ہے، بہت زیادتی ہے زیادتی ہے. کل ہمارے پروگرام میں قمر سلمان کارا نے کہا کہ گولی سے زیادہ پاورفل ہے گالی. ابھی جان یہ کہا قمر سلمان کارا صاحب نے کہا کہ گولی سے زیادہ پاورفل ہے گالی، مجھے گالی دو گے تو گولی ملے گی. رسول اللہ کا قول مبارک ہے کہ زبان کا زخم جو ہے وہ اس کے تلوار کے زخم سے زیادہ ہے. آپ اکساتے ہیں، اسی سے بغض و عناد پیدا ہوتا ہے، اسی سے انسانی نفسیات بگڑتی ہے، سوشل فیبرک ٹوٹ جاتا ہے، انسانی ذہن مسخ ہو جاتے ہیں. یہ نگران حکومتیں اپنا وجود کھو چکی ہیں. 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے. موقف درست ہے، پیش کرنے کا جو طریقہ ہے نا اس میں برہمی اور اشتعال ہے. اس میں برہمی اور اشتعال ہے. میں نے اسی وقت ٹویٹ کیا جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، خان صاحب کو، خدا کے لیے احتیاط کرنا، اس وقت صبر کام آئے گا، اس وقت دلیل کام آئے گی. انہوں نے کہا، کچھ نے کہا، زیادہ تر نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ نے کہا جی آپ ہمیں گالیاں دینے سے روک رہے ہیں، دلیل کا اب کوئی کام نہیں رہ گیا. او بھائی گاندھی جو تھا وہ کوئی بڑا عظیم مدبر نہیں تھا، مگر وہ یہ بات سمجھتا تھا. گاندھی تو اس کو اپنے ہم قوموں نے قتل کر دیا. باقی میں یہ بات نہیں مانتا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں the game is over، اب یہ تو یہ ٹھہر نہیں سکے گی. اور تو اس نے علی زیدی نے کہا میرے ماتھے پہ گولی مار دو تو مجھے الگ کر لو. رہ گیا یہ اپنے درانی صاحب تو گواہ ہیں اس بات کے، اور بھی سارا ملک گواہ ہے. میں 10 سال سے کہہ رہا تھا عامر کیانی بھاگ جائے گا، اور باقی نہ میں نام بتانا نہیں چاہتا، مجھے پتا ہے کون بھاگیں گے. جن کے کاروباری مفادات ہیں، جو اس لیے عمران خان کے ساتھ آئے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائیں اور ان کو کوئی جو عامر کیانی کون سے ووٹ ہیں، محمود مولوی کے کون سے وجہ سے، وہ مولوی نہیں ہے، ان کے خاندانی نام ہے، جیسے حاجی ناظم ایک نام ہے، خاندان میں ایک نام چلاتا ہے. او بھائی یہ 2023 ہے، عوامی تحریکیں ختم نہیں ہو سکتی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ نواز شریف صاحب 90 کے اشرے میں رہ رہے ہیں. پولیس برت لیں، فوج کو برت لیں، یہ فوج نہیں چلے گی ان کے ساتھ. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہے، میرا اندازہ ہی، مجھ پہ کوئی خدا نخواستہ میں کوئی غائب تو نہیں جانتا، میں نجومی ہوں. اچھا بات یہ خان صاحب بھی کہتے ہیں جنون. او بھائی وہ تو اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ میں جنون سے، جزام سے اور ہر بری بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں.
اچھا یہ سلیقہ نہیں ہے، رائٹ، لیکن کوئی اس کی انہوں نے کام کیا بھائی، ڈیم بنانے شروع کر دیے، اکانومی بحال کر دی، کورونا کو فائٹ کیا، ہیلتھ کارڈ بنایا، تو اکانومی تو ٹھیک ہو رہی تھی۔ لیکن اب اچھا یہ سب سے 4 بات یہ ہے، یہ میں پارٹی نہیں اس طرح ختم ہو سکتی، ٹھیک، اس طرح نہیں ہوتا، Right. یہ مغالطے میں ہیں، انتقام ان پہ سوار ہے، ٹھیک، جواب میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی غلط ہے، رائٹ، اس میں انتقام کی بو صاف نظر آتی ہے۔ خان صاحب کہیں ہم ایسے ادارے بنائیں گے جو کسی ظالم کسی کرپٹ کو معاف نہیں کرے گا، ایسے ادارے بن سکتے ہیں دنیا میں، ذرا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بلا لیتے ہیں نا۔ اگر اجازت ہے، ہمارے رپورٹر اس وقت زمان پارک میں موجود ہے، آئی کم ٹو یو قاسمی صاحب، سرفراز صاحب موجود ہیں؟ جی سرفراز صاحب۔ بہت شکریہ میڈم فریحہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ زمان پارک کو اس وقت پولیس کی جانب سے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور اس طرف آنے والے جتنے بھی راستے ہیں ان پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، اور کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب زمان پارک اور عمران خان کی جو رہائش گاہ ہے، ان کے حالات ہمیں جو ہے وہ بالکل مختلف دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر کارکن ہوتے تھے، یہاں پر آج 2 سے 4 کارکن جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ اور اب سے کچھ دیر قبل پی ٹی آئی کی جانب سے میڈیا کے نمائندوں کو جو ہے وہ عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر کا جو ہے وہ دورہ بھی کروایا گیا، اور ہم نے مختلف حصوں میں ہم میڈیا کی ٹیمیں جو ہیں وہ گئی، اور بذات خود میں بھی عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر گیا، اور اندر جا کر جو ان کا احاطہ ہے اور جو یارڈ ایریا ہے اور جو ان کا گراؤنڈ ہے، وہاں پر ہم گئے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر خیمے تو موجود تھے، لیکن وہاں پر بھی ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ دیکھنے میں نظر نہیں آئے۔ خیمے جو ہے وہ مکمل طور پر خالی تھے، صرف اور صرف عمران خان کی جو اس لیے انہوں نے پرسنل میڈیا کو سیکیورٹی کے دورہ اہلکار کروایا ہیں کہ جو ٹیررسٹ کی بات کی گئی ہے کہ وہاں پر موجود ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا خود دیکھ لے، یہی ریزن ہے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہی ریزن ہے، کیونکہ آج حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو گزشتہ دنوں کے اندر جو حملے ہوئے تھے، ان حملوں میں جو شرپسند عناصر ہیں انہوں نے عمران خان کی رہائش گاہ اور اس کے اطراف میں جو ہے وہ پناہ لے رکھی ہے، لیکن آج کسی اسی وقت وجہ سے ہی گرفتاری کا خطرہ موجود ہے اس وقت؟ دیکھیں، گرفتاری کا خطرہ جو ہے وہ تو موجود ہی ہے، اور اس وقت پولیس جو ہے وہ بھی ہمیں الرٹ دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا ہے کہ وہ والے کارکنان جو کہ ان حملوں کے اندر ملوث تھے ان کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیں، اور اگر ان کو حوالے نہیں کیا جاتا ہے تو پولیس تو پھر اس کے بعد فردر ایکشن لیا جائے گا۔ تھینک یو سرفراز صاحب، زمان پارک میں موجود ہیں۔ عاطف کاظمی صاحب، ایک تو کوئکلی ہم دیکھ لیں کہ خان صاحب جس وقت پی ایم ایل این کی وکٹیں گرتی تھی تو کیا کہا کرتے تھے؟ لیٹس واچ دیٹ۔ میرا پلان کیا سلیکشن میں مجھے 3 وکٹیں نظر آ رہی ہیں، 3، اور یہ بیچ والی وکٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے وہ جو میں نے ان سوئنگنگ یارکر تیار کیا ہوا ہے، دیر تک سوئنگ کرے گا لیکن بیچ والی وکٹ انشاءاللہ لے کے جائے گا۔ میں ایک گیند سے 3 وکٹیں انشاءاللہ گراؤں، میری ایک گیند سے تینوں کی وکٹیں گریں گی۔ اس وقت چوری نثار، ندیم افضل چند، خسرو بختیار، درجنوں رہنما اس طرح کے تھے جو کہ مختلف جگہوں سے آئے اور پارٹی بنی۔ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ واقعی پارٹی ختم ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، جس طرح بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر حلقے میں ایک ٹکٹ کے اوپر 15 امیدوار ہیں، تو اس میں سے 14 چھوڑ کے بھی چلے جائیں تو کوئی ایشو نہیں۔ اس وقت دیکھیں، یہ کوئی جماعت کو، یہ کوئی ٹوری پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی تو ہے نہیں ہے برطانیہ کی کہ ایک سٹرکچر ہے۔ عمران خان از دا پارٹی۔ عمران خان نے اپنے اور عوام کے بیچ میں جو فرق تھا نا، جو ایک گیپ تھا، وہ ختم کر دیا۔ ان 3 سال میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ ان کی میڈیا ہینڈلنگ دیکھ لیں، وہ براہ راست عوام کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہے، تو میرے خیال میں ابھی کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں، جس قسم کی چیزیں ہم نے دیکھی، جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر، وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ تھارو انویسٹیگیشن ہو کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکا کہ وہاں پہ لوگ پہنچ گئے، سب کچھ ہو گیا اور اتنا بڑا وہاں پہ یہ سانحہ ہو گیا، تو یہ ساری انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے عدالتی کمیشن بنایا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے، یہ چیف جسٹس صاحب بنائیں۔ بالکل رائٹ۔ دوسرا دن ہے آج، دوسرا دن ہے یہ ابھی سپریم کورٹ کے باہر، ابھی چیف جسٹس صاحب کا ذکر کیا ہارون صاحب نے، سپریم کورٹ کے باہر ایک اللیگل اجتماع ہوا، دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی،
اور پی ٹی آئی کے متعدد جو رہنما ہیں ان کے اوپر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمات ہیں. اب تک کیا ایکشن لیا گیا ان لوگوں کے خلاف جو بیریئرز توڑ کے سپریم کورٹ کے سامنے گئے تھے؟ تو فوٹیجز بھی موجود ہیں, وہ تصویریں چھپوا دیں, اخبارات میں بتائیں کہ نشاندہی کریں کہ کون کون ہے جو سپریم کورٹ کے باہر پہنچا ہوا ہے ریڈ زون میں, تو ان کے خلاف کارروائی ہو نہیں رہی. تو یہ ہے, آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف لوگوں کو قانون توڑنے کی اجازت ہو اور دوسری طرف آپ کارروائی کریں, پھر آپ اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھتے ہیں. سو بیسر صاحب, ایک تو معذرت, ہم دیر سے آپ تک پہنچے ہیں, آئی ہوپ یو ول فارگیو اس, لیکن کچھ آپ کو بھی یاد دلانا ہے جو آج ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے. اس وقت مشاہد اللہ خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, ذرا دیکھیے. میں نے تو بڑے نائب دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا, یہ تو مسئلہ ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہو, مسئلہ یہ ہے. مجھے آپ کا غم ہے نا, وہ زیادہ ہے, اپنا نہیں ہے. ہمیں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہو, ڈالو جیلوں میں, جس مرضی کو ڈالنا ڈالو, لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں. جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا, آپ نے رونا ہے اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, پھر ہم میں سے ہی ہوگا, میں ہوں گا انشاءاللہ. ابھی دیکھنا تماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ. ویسے صاحب, مشاہد اللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, آمین ثم آمین. وہ تو نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کا بھی پورا رویہ جو ہے وہ کہیں سے بھی نہیں لگا کہ آپ آنسو پوچھیں گے, بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں, سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں, تضحیک ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, پہلے تو آپ نے دیکھیں 3 پی ٹی آئی کے نمائندے یا لائک مائنڈڈ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, تو کائنڈلی مجھے بھی آپ نے ایکولی ٹائم دینا ہے, ایکولی آپ نے ٹائم دینا ہے. آدھا گھنٹہ آپ نے گزار دیا ان کے ساتھ. اب روایت یہ بندے, ہم نے عمران خان پہ اتنی تنقید کی. نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فریہ آپ جہاں تک اپنا موقف رکھیں, اور آج مسلم لیگ کے ہیں تو آپ اپنے ٹائم پہ بولیں نا. یہ دنیا میں آزاد اپنے ٹائم پہ سارے بولیں گے تو بات ہوگی نا. ان کے ٹائم پہ نمبردار ہیں, لوگوں کو سوچنے دیں, ان کو اپنا اوپینین دینے دیں. آپ پر دلیل ہے تو دیں. اوکے ویسے صاحب, اگر ہم آپ کے سوال پر آ جائیں, آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں, تو آئی ہوپ کہ آپ کا غصہ اس وجہ سے ہے اور ہارون صاحب پہ نہیں ہے. سو لیٹس موو آن. نہیں, میرا غصہ نہیں ہے, آپ نے آدھا پروگرام تو گزار دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنا بولنے تو دینا. اپنا ٹائم لے لیا, اور کتنا ٹائم لیں گے بھائی؟ جی جی, مطلب اپنا ٹائم لے لیا, کر لیا, بولنے دیں. پھر آپ یہاں بات کر رہے ہیں کہ آج جو کرنٹ سینیریو ہو رہا ہے اور جو ہمارے ساتھ کیا گیا, دیکھیں ایک پہلی چیز کلیئر ہے کہ ہم نہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو کرتے ہیں, نہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں, اور نہ کی ہے. آج جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. جا کے لسٹیں اٹھائیں اور دیکھیں ان بچوں کو, ان لوگوں کو کس نے اکسایا, ان لوگوں کو کون لے کے گیا. ان کے اپنے عمران خان کا اپنا بھانجا یا جو بھی ہے وہ ایک کور کمانڈر کی ٹراؤزر لے کے پھرتا رہا. جا کے وردیاں ان کے بچوں نے پہنی, جا کے بلڈنگوں کے آگ انہوں نے لگائی. یہ انہوں نے اس پاکستان میں ہمارے شہر راولپنڈی میں 1 روپے کا ایک پل, ایک برج, ایک میٹرو اسٹیشن نہیں بنایا. جو میٹروز ہم نے دن رات کھڑے ہو کے بنائی, جو روڈیں, جو پروجیکٹس انہوں نے اوور نائٹ جلا دیے. ہسپتال جلائے, ان بسوں کی, ان کے اوپر سفر کون کرتا تھا؟ غریب بندہ, آپ کا مڈل کلاس, آپ کا سٹوڈنٹ, آپ کا یونیورسٹی میں جانے والا اور آپ کے سرکاری دفتروں میں جانے والے لوگ. انہوں نے ان بلڈنگوں کو آگ لگا دی, ان سٹیشنز کو آگ لگا دی. خالی آپ ان کا حال تو دیکھیں. اور اب یہ کیا بول رہے ہیں؟ ان کو تو جو ریلیف ملتا ہے, ہم تو 2 گھنٹے پہلے کورٹوں میں بیٹھتے تھے فریہ, اس لیے کہ ہمیں سزا مل رہی ہے, سزا ملنی ہے. یہ تو ایک دن کورٹ میں جاتے ہیں, اگلے دن ان کو بیل مل جاتی ہے. ان کو کس چیز کا رونا اور دھونا؟ اور آپ انہوں نے جو حد لائنیں کراس کی ہیں, جو حد کیے ہیں, یہ آپ کا دشمن نہیں کر سکا جو آپ نے کیا ہے. آپ کا دشمن 70 سال میں نہیں کر سکا. پی ایم ایل این کو ملا. بھائی صاحب سوال بھی سن لینا. کل جو ڈیفینس منسٹر نے پی ایم ایل این کو جو ریلیف ملا وہ 3 دن سال, نواز شریف صاحب بیمار ہیں, آپ نے ہمیں بتایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر نکالا ہے. فریہ, یہ انہی کی حکومت تھی, انہی کے ڈاکٹرز تھے, انہی کی رپورٹس تھی. انہوں نے جاسمین راشد نے خود چیک کروایا تھا, ڈاکٹرز ان کے پاس تھے. آپ 20 کی جگہ 40 کر لیں, 20 کی جگہ آپ 40 کر لیں, لیکن حقیقت فریہ ان کی کون کہہ رہا اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا؟ میں آپ اب سن لیں جی. کورٹ کا آرڈر کیا کہہ رہے ہیں فریہ, کیا کہہ رہے ہیں کہ کورٹ آرڈر کے تھرو انہوں نے ارینجمنٹ کیا اور کورٹ آرڈر کے تھرو گئے.
कोर्ट ऑर्डर के थ्रू क्यों गए? क्योंकि उनकी हालात और उनके जो हाल था आपके सामने था। ये तो उनको स्लो पॉइजनिंग कर रहे थे, ये तो मारना चाहते थे। और उसके बावजूद हमने 2 साल जेल में गुजारे। मुझे बताएं ना, एक रात गुजार के इनकी आंखों से आंसू ही नहीं बंद हो रहे। पॉलिटिकल वर्कर्स तो हमने पूरी जिंदगी सुना था कि आपके 2-2 साल, 1-1 साल जेलों में गुजारते हैं यार, मर्दों की तरह जेलें काटते हैं, सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहते हैं। गलत हो ठीक हो, जब फैसला कर लिया तो फैसला कर लिया। ये क्या बुज़दिल लोगों की तरह आंखें इनके आंसुओं से भर गई और इनके वो कर रहे हैं। अगर इतना इनका वो है, खड़े होते। सवाल सुन लें प्लीज। यंग लड़कियों पे लाठियां बरसाई गई, टिकटॉकर्स को पकड़ा गया, पता नहीं था वो किधर है, उनको आप जेलों में रखा, जेलों से लाए। मलिका बुखारी, शी इज द बैरिस्टर, फरिया सबका पता है किधर है। जिन एक बात सुने, सिर्फ पीटीआई नहीं है, वो पाकिस्तानी औरत भी है ना। सुन ले सवाल आई, उसको फिर पकड़ लिया। मेरा सवाल मुझे बात बताएं, वो जो बंदा जलाओ घेराव में मुलव्वस है, मुझे सवाल समझ आ गया। माय क्वेश्चन इज, अभी आप कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, आप क्या करना क्या चाह रहे हैं, जरा एक दफा बता दें। व्हाट एग्जैक्टली इज द लेवल दैट यू वांट टू अचीव? फिर हम कहेंगे ठीक है, हम वहां तक इंतजार करें। क्या करना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या करना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तानी इंस्टॉलेशंस, अपनी अफवाज के दफ्तरान, अपनी अमलात के ऊपर, सरकारी दफातर के ऊपर हमला आवर हुआ, उनको आग लगाई, यहां लोगों की लाशें केपीके में और यहां गिराई, आपने आर्मी की जीएचक्यू में हमला किया, उनका आर्मी एक्ट के थ्रू ट्रायल होगा। यह फैसला किया गया है और उसी के थ्रू, और सेक्शन 2 ऑफ द आर्मी एक्ट 2D और 2DD वो बड़ा क्लियर कहता है कि जहां जहां आर्मी की अमलात के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर, इंस्टॉलेशंस के ऊपर आपने हमला करेंगे तो इस तरह का आपका प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। हाँ, उनको राइट ऑफ लॉ, उनको लॉयर का मिलेगा, उनको प्राइवेट लॉयर्स भी मिलेंगे, अब उनको डिफेंस भी मिलेगी। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि दिस इज अ नो गो एरिया। ये नहीं हो सकता कि आपका एक जत्था उठाए और आपकी आर्मी की जीएचक्यू के ऊपर हमला कर दे। यह नहीं हो सकता कि आपके जो अरबों रुपए के अमलात हैं, जो शहीदों के जहाज हैं, उनको आप आग लगा दें। यह नहीं हो सकता कि आप अपनी सियासत की भीड़ उन बच्चों को चढ़ा दें और आप उसके बाद उन लोगों को उकसाएं और आप मुल्क के अंदर आप फिरका वारियत और आप ये दहशतगर्दी फैलाएं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। अगर और आज जिन लोगों ने ये किया, जो लोग फैसिलिटेटर्स थे, जिन लोगों ने पैसे दिए, जो लोग इसके पीछे थे, जो लोग इनको उकसा रहे थे, उन सब के ट्रायल्स होंगे, वो सब अकाउंटेबल होंगे और वो सब रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर करेंगे। देयर इज नो अदर वे टू इट। इन्वेस्टिगेट कैसे होगा ये? मियां सब लंदन में करेंगे इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर फोरम मिलेगा उनको, प्रॉपर प्राइवेट लॉयर्स और काउंसिल्स को उनको इसी तरह प्रॉपर उनको डिफेंस मिलेगा, उनको प्रॉपर जजेस के सामने पेश किया जाएगा, प्रॉपर आपके उसके ऊपर एक पूरा एक मैकेनिज्म डिसाइड होगा जिससे वो ट्रायल का चलेगा और आपके सामने जो चीज होगी सामने खड़े होके नजर आएंगी चीजें। सो कल को आपका वर्कर भी कुछ ऐसा करेगा तो आप उनको आर्मी कोर्ट्स में लेके जाएंगे? फरिया मुझे बताएं, हमने आर्मी एक्ट के थ्रू तो हमने तो बड़ी जेलें काटी हैं, हमने सालों साल जेलें काटी हैं, हमने देखा है, लेकिन आज तक पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में जीएचक्यू के गेटों पे हमले नहीं किए गए। पेपर वर्क हो चुका है, ये बात ठीक है? जो मुकदमे हैं वो तो आपको सामने आएंगे, 2 मुकदमे लाडले भी हैं, लेकिन जो देखिए मैंने आर्मी एक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन जो मुकदमे हैं और पीएमएलएन ने भी कोई खास काम नहीं इसके ऊपर किया, जिनके अमलात और चीजों के ऊपर हमले हुए हैं वो काम कर रहे हैं और जून के केसेस सामने आएंगे तो नजर आ जाएंगे। राइट, ओके, मुझे क्योंकि आज अखबार में छपी है ये खबर, लेकिन लेट मी टेक अ ब्रेक, मैं वापस आती हूँ। काफी हीटेड माहौल हो गया, लेट्स काम डाउन। हम देखते हैं फौजी एक्ट के तहत कार्रवाई की सूरत में क्या होता है, ये सवाल करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। फौजी एक्ट के तहत कार्रवाई की सूरत में मुलजिम के खिलाफ होने वाली अदालती कार्रवाई को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहा जाता है।
فوجی عدالت GHQ برانچ کی زیر نگرانی کام کرتی ہے. اس عدالت کا صدر ایک حاضر سروس فوجی آفیسر ہوتے ہیں. ملزمان کو وکیل رکھنے کا حق دیا جاتا ہے. آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D میں 2 ایسی شکیں موجود ہیں جن کے تحت عام شہریوں پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے, جیسے کہ ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا ہے. آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں. ہارون صاحب, ڈیٹرنس تو ضروری ہے, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کل کو کوئی بھی خدا نخواستہ کہیں جائے اور جا کے ایسا کام کرے, بٹ ڈیٹرنس کے لیے آرمی ایکٹ از دا اونلی سولوشن. نہیں, وہ تو ہمارے نظام کی کمزوری یہ ہے نا, آپ وہ نظام انصاف کیوں قائم نہیں کرتے؟ 99% سے سوئٹزرلینڈ میں سزاؤں کا تناسب, برطانیہ میں 95%, ہمارا ہے 5%. کسی ایک کی بات نہیں ہے. کبھی وہ عدلیہ اس ملک میں قائم نہیں ہوئی جو لوگوں کو سزائے دے. لیکن آپ نے وہ عدلیہ نہیں بنائی, آپ نے وہ پولیس نہیں بنائی, آپ نے وہ سول سروس نہیں بنائی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا پنجاب کے ایک چیف سیکرٹری تھے, بہت بڑے رائٹر تھے, منظور الہی, اردو کے عظیم, جو 200 سال کے عظیم ترین مصنفین ہیں, وہ چیف سیکرٹری تھے سندھ کے 72 میں. پیرزاد نے کہا, بھٹو صاحب نے کہا, انہوں نے کہا سوبٹ بھٹو صاحب نے کہا ہے, میں تو دیکھوں رولز کیا ہیں, تو ان کو ہٹا دیا وہاں سے. اور ان کی اتنی تقریر تھی, بعد میں پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا گا بہت ریٹائرمنٹ کے بعد. بعد یہ نہ وہ سول سروس ہے جو ریزسٹ کرتی ہو, نہ وہ پولیس ہے جو انصاف کرتی ہو. غلطی تو امریکہ میں بھی پولیس سے ہوتی ہے, لیکن کوئی بیسیکلی نہ وہ عدلیہ ہے. وہ یہ بات یہ ٹھیک کہہ رہے تھے, ان کے لوگوں کے ساتھ بھی, نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوئی ہیں. لیکن نون لیگ پیدا کہاں ہوئی تھی؟ اور پیپلز پارٹی بھی وہ 8 سال تو ایوب خان کے ساتھ رہے تھے, ایوب خان نے انہوں نے نکال دیا تو انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی. ٹھیک ہے, وہ بڑے پڑھے لکھے تھے, بڑی ایکیومن تھی, بڑے پاپولر ہوئے. تو بھائی اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے, اب یہ طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو باقی جو یہ کہتے ہیں نا یہ بندے گئے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, یہ میرے علم میں نہیں تھا جو انہوں نے کہا ہے. ممکن ہے صحیح کہہ رہے ہوں کہ بھائی وہ اس کا جو ٹراؤزر اس کے اٹھائے پھر فوجی کے, اس کو یہ تو ملے دے نا ان کو سزا. اس پہ سزا پہ کسی کو اعتراض نہیں. کوئی انصاف پسند یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی پی ٹی آئی کے ورکر نے کیا. ادھر جو چیف جسٹس کے تھے وہ گندی گالیاں دے رہے تھے, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف کوئی مظاہرہ ہوتا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں اور اس کی اجازت دی جاتی ہے. جس نے جو جرم کیا ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے کیا, راکے باغے رہے گی بہادر, اور بہادری ہم نے نواز شریف کی ایسی دیکھی اور شہباز شریف کی, اور کس سے سنا ہے آپ حیرت رہ گئی سلو پوائزننگ. وہ اس کا سرٹیفکیٹ بنوائیں سلو پوائزننگ کا, اور اگر کسی نے سلو پوائزننگ کی ہے اس کو پھانسی دیں. رائٹ. درانی صاحب, اس وقت پی ٹی آئی میں کیا سوچ بچار ہو رہی ہے اس وقت؟ ابھی میں نے ٹویٹ بھیجی ہے, ہم نے انہیں کہا پولیس کو کہ آپ آ جائیں میڈیا کی پریزنس میں 4 بندے بھجوا لیں تو ہم آپ کو زمان پارک وزٹ کروا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی 40 جو ہے ٹرین دہشت گردوں کے لیے 400 بندے چاہیے پولیس سے. یہ پولیس جو ٹویٹر ہینڈل کہہ رہا ہے پنجاب پولیس کو. ابھی مجھے بتائیں فریا, ہم تو سارے پرامن لوگ ہیں, ہم نے تو جب وار کرائمز بنا رہا تھا پی ٹی ایم والے, اب درانی صاحب ڈیٹیچ تو کرنا پڑے گا نا, سب تو پرامن نہیں نظر آئے. اب یہ 9 مئی میں یہ تو ہوا ہے نا کہ سب پرامن نہیں نظر آئے. دیکھیں جو بھی تھے, چلیں آپ کے لوگ ہی نہیں تھے, they were not yours, بٹ ایک ایلیمنٹ تو ہم نہیں. آپ نے جو پروسیس پڑھا نا, یہ جو پڑھا فوج کا جو آرڈر پڑھا آپ نے, دیکھیں کسی بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے پہلے کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے اور پھر سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے آپ کو چاہیے کہ ایک کمیشن بنائیں. یہ جو آپ ججمنٹ اناؤنس کر رہے ہیں نا, جج جیوری ایگزیکیوشنر والا, یہ کام چھوڑ دیں. آپ جس کو بھی سمجھتے ہیں کہ جس نے کام کیا ہوا ہے اس کو کڑی سزا دیں, لیکن یہ پروپیگنڈا بند کر دیں ایک مخصوص جماعت کے خلاف جو کہ ہم ہیں, میرے لیڈر کے خلاف. میرا لیڈر جب تھا, یہ پاکستان تحفظ موومنٹ جب وار کرائمز کریٹ کر رہی تھی فوج کے اوپر, وہ امریکہ میں کھڑے ہو کہہ رہا تھا درانی صاحب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک تواتر سے ایسی سٹیٹمنٹس دی گئی, ایک ایسا نیریٹو بنایا گیا جس سے نفرت بڑھی ہے آپ کے فالوورز میں فوج کے خلاف. دیکھیں نہیں دیکھیں, آپ کو نا ابھی ہارون رشید صاحب ہمارے بزرگ ہیں, میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا ہارون صاحب کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندہ بتا دیں جو ہم نے توڑا ہو, جس کو جیل میں ڈال کے کہا ہو کہ پارٹی چھوڑ دو. ہم نے تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا. ہاں کرپشن کیسز تھے, بالکل ٹھیک تھے, وہ کرپشن کیسز چل رہے تھے, ابھی بھی 1100 ارب روپے انہوں نے بچا لیا اپنے.
ہم نے تو کسی کو نہیں زبردستی کی، کسی پہ بغاوت کا مقدمہ نہیں. ان کے لیڈر جو تھے، ان کی بیٹی اور لیڈر اتنی حرزت سرائی کی، ایک بغاوت کا مقدمہ مجھے بتانے ہوا ہو، ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہوا ہو. ہم پاکستانی ہیں، یہ 25 کروڑ عوام جو ہے یہ 5ویں بڑی آبادی ہے. ان لوگوں کی سوچ سے بڑی ہے. کوئی بیہیویئر سائنٹسٹ بنائیں، کوئی سوشیولوجسٹ بنائیں، کوئی اینتھروپولوجسٹ بنائیں، سوسائٹی ریڈ کریں. انصاف جب معاش کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. ظلم کر رہے ہیں آپ. مجھے بتائیں فضل الرحمان کے بندے وہ مظاہرین ہیں اور ہم جو ہیں دہشت گرد ہیں. یار یہ کیا بات کرتے ہیں. اوکے عاطف کاظمی صاحب، اسی کے درمیان میں مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے. ادھر پولیس موجود ہے زمان پارک میں، یہاں پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے بھی ہیں اور دل بھی دکھے ہوئے ہیں. کیسے ہوں گے مذاکرات؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سیاسی کوشن دینا پڑے گا. ابھی ایشو کیوں جا رہا ہے اداروں کی طرف؟ جب آپ سیاسی ایکٹیویٹی کو روک دیں گے، اب سپریم کورٹ کے باہر جو ایک غیر قانونی اجتماع ہوا اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن 1 سال سے آپ نے اسلام آباد میں یہ تاثر دیا ہوا کہ آپ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. جو ہی کوئی آتا ہے آنسو گیس مارنا شروع کر دیتے ہیں. 2 صوبوں میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز ہونے تھے، وہ الیکشنز نہیں ہوئے. یہ تسلسل ہے جو پاکستان مسلسل ڈسینٹ کر رہا ہے نا، ایک اس طرف کے جہاں پہ حالات ہمیں اچھے نظر نہیں آتے. یہ اس کا ایک تسلسل ہے، یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہو گیا سب کچھ. جس طریقے سے آپ کے 2 صوبوں میں انتخابات ہونے وہ نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ حکومت اور سارا میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اتنے برے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ 1 سال سے ہمیں حکومتی دوست بتا رہے ہیں کہ عمران خان جاہل ہے، ناکام ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو بھائی پھر آپ الیکشن سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں کہ 13-14 جماعتیں ملی ہوئی ہیں اور آپ کی ٹوٹل سیاسی ریلیونس یہ ہے کہ کوئی آپ پہ تنقید بھی نہیں کرتا، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی تو حکومت ہی نہیں ہے. اور دوسرا ان کے جو بھی اقتدار میں ہیں یہ 3 برس مجھے اور آپ کو بتاتے رہے کہ عمران خان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، اس کے لانے والوں سے ہے. اب اچانک یہ کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان کا تو ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کا مقابلہ کسی اور کے ساتھ ہے. تو بحث اس وقت اداروں کی طرف کیوں نہیں گئی تھی؟ سیاسی کوشن تھا، سیاسی ایکٹیویٹی تھی. میاں صاحب باہر سے بیٹھ کے نام بھی لیتے تھے، سینئر افسران کے بھی نام لیتے تھے، لیکن بحث سیاسی میدان میں رہی اس لیے کہ پولیٹیکل ایک کوشن تھا. اب جو لوگ ہیں یہ عوام کے اندر اتنے ان پاپولر ہو چکے ہیں کہ بحث پھر انفارچونیٹلی کبھی سپریم کورٹ جاتی ہے تو کبھی نیب کی طرف جاتی ہے. رائٹ. ویسے صاحب آپ تو قانون کو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا اگر آپ لوگ آئین کے مطابق کروا دیتے الیکشن یا کوئی ڈائیلاگ پروسیس سے کوئی حل نکال لیتے؟ حکومت میں آپ ہیں. فریہ پہلے تو اب دیکھیں نا، اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سائنٹسٹ بنائیں، ان کو اکانومسٹ بنائیں، ان کو میتھمیٹیشینز بنائیں. جب ان لوگوں کو جلاؤ گراؤ پہ لگانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا، جب ان کو اکسانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. جب آپ ان کو یہ سوتر بم اور آگ والے بم دیکھ کے اور سوٹیاں دیکھ کے کہہ رہے تھے حملہ کرو، ٹریننگ دیتے ہیں زمان پارک میں، ان لڑکیوں کو اور ان آدمیوں کو اس سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. وہ چیزیں آپ کو بڑی بڑی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ کو بڑی بڑی آپ کو آڈیوز اور رپورٹس آپ کو سامنے ملیں گی کس طرح ان کو ٹرین کیا. اور اس سے وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک، لیکن تاریخ 9 مئی سے شروع نہیں ہوئی نا. اس کے بعد بھی کچھ ہوا، اس سے پہلے بھی کچھ ہوا، اور یہ جو تمام مناظر خواتین کے بتا رہے ہیں وہ بھی ہوئے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ پہ آئیں، بات چیت کریں. یہ تو آپ کا موقف آ گیا، ان کا موقف بھی آ گیا. اب واٹ از دا وے فارورڈ؟ آئین کے مطابق آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آئین کو، 90 دن کے مطابق الیکشن ہونے تھے کہ نہیں ہونے تھے؟ فریہ پہلی چیز ڈائیلاگ. ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے جی ایچ کیو اور ہمارے عملات پہ حملے کیے، ان کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. ان کو سزائیں ہوں گی اور اس کے بعد جب ان کی سزائیں ہو جائیں گی اپنا کام ٹائم پورا کر لیں گے تو ان کو بیٹھ کے ریکنسیلیشن کی بات کریں گے. جہاں ایک سیکنڈ یار بات تو سنو نا بی بی، جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، جو لوگ انوالوڈ نہیں ہیں، دیکھیں یا جب گورنمنٹ کی جب آپ بات کریں گی، آپ جب گورنمنٹ کی بات ہوگی تو آپ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ ان کے ساتھ آپ ڈیموکریسی میں چیزیں چلاتے ہیں. آپ ان کے ساتھ ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جب تک آپ ان کو آگے نہیں چلائیں گے جمہوریت آگے نہیں چل سکتی. ہم ان کو آگے ٹیبل پہ لے کے چلائیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے بلیک میل ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہم کسی کی دھمکیاں سنیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انگلیاں اٹھا کے بلیک میل کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اس ملک میں آگے یہ کال میرے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، ان کو آواز ہی نہیں جا رہی میری. اوکے، ہی کین ناٹ ہیئر می. ٹھیک ہے، چلیں. اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی.
چلیں ان کو میری آواز نہیں جا رہی. سو آئی کم بیک ٹو یو ہارون صاحب. اس کا معاملے کا تو ڈائلاگ کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں؟ وہ ظاہر ہے ڈائلاگ، وہ انڈیا سے ڈائلاگ کرنے ہیں، افغانستان سے ڈائلاگ کرنے ہیں، ہر ایک سے ڈائلاگ کرنے ہیں، آپس میں ڈائلاگ نہیں کرنے کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں. او بھائی 10 ہیں، 11 ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، 100 ہیں، 120 ہیں، 225 آدمی ہیں جو قصوروار ہیں، ٹھیک ہے، 1125 ہیں. وہ ایک جو 60% لوگ اس کے ووٹر ہیں یہ سارے جرائم پیشہ ہیں. تو یہ آپ اپنا ان سے بات نہیں ہو سکتی. اچھا نہیں بات ہو سکتی تو نہ کریں. وہ اتنی سی یہ حکومت ہے، اس حکومت کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا کر سکتی ہے؟ ہاں لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، وہ تو حکومتیں ہمیشہ اس قابل ہوتی ہیں، مار پیٹ سکتے ہیں، پولیس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ کل جو ہے پڑے ہوں گے اسی طرح مصیبتیں، مقدمات پہ ان پہ بنائے تھے پیپلز پارٹی نے، اور پیپلز پارٹی پہ بنائے تھے نواز شریف صاحب نے. اب وہ ہے نہیں یہاں پہ کیونکہ بیرسٹر صاحب نہیں مجھے نہیں پتا وہ ہیں یا نہیں ہیں، رائٹ. لیکن میں تو وہ بات کا جو ہے میں بیرسٹر صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہا، ان کی رائے ہے، وہ اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں بیرسٹر صاحب، مجھے ان کی رائے پہ کوئی اعتراض نہیں. لاسٹ کوسچن ٹو یو. لیکن یہ ہے کہ یہ زور سے دبانا چاہتے ہیں. او بھائی ہم آدمی ہیں، ریوڑ نہیں ہیں کہ ہمیں ہانکا جائے گا. رائٹ. اچھا خان صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی خان صاحب پھر گرفتار ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی بات چیت بھی ہوگی؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس موقع کے اوپر اس وقت کوئی بات چیت ہوگی. جو حالات آپ کو لگ رہے ہیں کہ ایک بندہ چھوٹتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، علی محمد خان صاحب کے حوالے سے آ رہی ہیں، ملیکہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے آ رہی ہیں. تو آپ کو کہیں پہ انٹینٹ لگتی ہے بات چیت؟ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں بھی ان کی بیٹی نے وہی نا ان کی وہ شیریں مزاری صاحبہ کی بھی گرفتاری نہیں صرف وہ چیخ رہی تھی بیٹی کے ساتھ بھی، ٹارچر بھی ان کو کیا کرایا گیا، مین ہینڈلنگ ہوئی. یو ہیو ٹو کنڈیم جو اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ حالات کسی بھی طریقے سے فی الحال ٹھیک ڈائریکشن میں نظر نہیں آ رہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.